اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ لا خلاف فی ان الحکم وإن كان في كل فعل قدیما لكن يجوز ولا يعلم قبل البعثة بعض منه بخصوصه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ نئی خلاف اس بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حکم اگرچہ ہر فعل میں قدیم ہے، حکم اگرچہ ہر فعل میں قدیم ہے، لیکن جائز ہے یہ کہ نہ جانا جائے، نہ جانے جائیں بعثت سے پہلے بعض حکم بے خصوص ہی۔ ہاں جی، کیا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ نہیں خلاف اس بات میں کہ حکم اگرچہ ہر فعل میں قدیم ہے، لیکن جائز ہے یہ کہ نہ جانے جائیں بعثت سے پہلے بعض حکم بے خصوص ہی، بے خصوص ہی نہ جانے جائیں۔ سنیں جی، اے شاباش صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حکم کا قدیم ہونا اور اس کا حادث ہونا اور بعض احکام کا بعثت سے پہلے علم نہ ہونا، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے جی۔ نہیں خلاف اس بارے میں کہ حکم اگرچہ ہر فعل میں قدیم ہے لیکن جائز ہے، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے، جائز ہے کہ نہ جانا جائے حکم بعثت سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے نہ جانے جائیں بعض من الحکم بے خصوصی، خاص کر کے بھی یہ حکم پہلے نہ پتہ چلے، یہ جائز ہے۔ یہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ضروری ہے اس بحث کی گہرائی میں غور و خوض کرنے سے پہلے من العلم بے امور، چند امور کا جاننا بطور مبادی اے ضروری ہے۔ سنیں جی، وہ 7 گلاں تانوں دسن لگے نے بھی اے ذرا سمجھ لو تاکہ پھر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے جی۔ اول، حکم کی تعریف۔ حکم کیا ہے؟ حکم ہمارے علماء یعنی علماء اصول کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلف کے فعل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلف کے فعل کے ساتھ، خواہ وہ اقتضاءً خام خواہ کرنا ہے اور تخییراً بندے کو اس میں اختیار ہے، کر لے ٹھیک ہے، نہ کر لیتا بھی ٹھیک ہے۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ تعریف کے اندر جو مشکل ہو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ خطاب لغت میں کہتے ہیں کلام کو متوجہ کرنا غیر کی طرف سمجھانے کے لیے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر خطاب وہ کلام ہے جو متوجہ کی گئی ہے مکلف کی طرف، مکلف کے فعل کی اصلاح کے لیے اور مکلف کے ذمے کو فارغ کرنے کے لیے
وہ کلام جو متوجہ کی گئی ہے اس کی طرف وہ اوامر سے اور نواہی سے جو کہ شرعی امر تے شرعی نہی، یہ مکلف کو اس کا اللہ کے اوامر اور اللہ کی طرف سے نواہی کا مکلف کی طرف متوجہ کرنا، یعنی انہوں دسنا بھی اے کام کرنے جی تے اے نہیں جے کرنے، تاکہ ان کا ذمہ فارغ ہو جی۔ یہ خطاب ہے، یہ پہلا مسئلہ آ گیا بھی حکم کی تعریف کے۔ دوسرا مسئلہ کہ فقہا کے نزدیک حکم کا بیان کی، فقہا کے نزدیک حکم کا بیان، اور وہ حکم کا بیان اور وہ شے ہے جو ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خطاب کے ساتھ۔ اللہ کے خطاب سے جو کچھ ثابت ہوا ہے نا، اس کو حکم کا بیان اور ثمرہ کہتے ہیں، اور نام رکھا گیا اس کا اثر الخطاب کے ساتھ بھی۔ اللہ جو خطاب کرتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے خطاب کی وجہ سے شے کا کرنا ہم پر لازم ہے یا مندوب ہے۔ اے وجوب دے وچ کرن والے سارے ہوندے نے تے ندب وچ بھی جنہ اجازت ہوندی ہے، اور بھئی خطاب کے ذریعے بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو جب اللہ کا خطاب ہوگا نا بندوں کی طرف متوجہ، تو اس خطاب کا ثمرہ کیا ہوگا کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنا، جو کرنے ہیں۔ پھر ان میں واجب کون ہے اور مندوب کون ہے، جو نہیں کرنے ہیں ہاں مباح کون ہے، اور جو نہیں کرنے ان میں حرام کون ہے اور مکروہ کون ہے۔ کتنے ہو گئے مسئلے؟ دو۔ تیسرا مسئلہ یہ جو خلاف چل رہا ہے، جو بھی آگے آ رہا ہے، محل خلاف کی تعیین، خلاف کیڑی شے وچ، اور وہ حکم بمانا ثانی، اور جڑا ہن پڑھے ہیں یہ جو حکم بمانا ثانی ہے نا، اس میں خلاف ہے۔ حکم بمانا ثانی میں خلاف ہے۔ کیا ثانی؟ کہ اس کا ثمرہ بے وجوب، ندب، اباحت، حرمت، کراہت، اختلاف ہے۔ یعنی حکم فقی، یعنی حکم فقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا اثر، وہ خطاب جو متعلق ہے نا مکلف کے فعل کے ساتھ، وہ خطاب کا اثر احکام خمسہ مذکورہ سے جو 5 ہیں جی، یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں حکم فقی۔ کیا کہتے ہیں؟ حکم فقی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمائی ہیں، جو خطاب ہم سے فرمایا ہے، اس کا ثمرہ کیا نکلا ہے۔ بے کچھ کام کرنے ہیں، کچھ نہیں کرنے ہیں، جو کرنے ہیں ان کے بھی درجے ہیں، جو نہیں کرنے ہیں ان کے بھی درجے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابھی جو اختلاف آئے گا نا کہ لا خلاف آتے اگوں بھی اختلاف ہے، یہ جو حکم جو ثانی ہے نا اس میں جو 5 قسمیں ہیں۔ رابع، احکام فرعیہ خاصہ، احکام فرعیہ خاصہ بکل امت، ہر امت کے ساتھ جو احکام فرعیہ، عقائد کے نہیں، احکام فرعیہ خاصہ بکل امت، کانت قبل بعثت نبیہم، وہ ان کے نبی کی بعثت سے پہلے ہوتے ہیں لیکن غیر موجود ہوتے ہیں اور غیر معلوم لہم ہوتے ہیں، کہ ان جن کی طرف نبی نے آنا ہے وہاں وہ احکام فرعیہ جو خاصہ ہیں بھی انج کرنا ہے وہ موجود نہیں وہاں ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ احکام فرعیہ خاصہ، شریعت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا، اور احکام اعتقادیہ عامہ کی، احکام اعتقادیہ عامہ، احکام اعتقادیہ عامہ یعنی جو شاملہ ہیں، مثلا توحید، رسالت، صبر، رسالت، قیامت، یہ
ہوتے ہیں موجودہ اور معلومہ اکثر لوگوں کے لیے، یہ تو اکثر لوگوں کے لیے معلوم ہوتے ہیں، موجود بھی ہوتے ہیں اور معلوم بھی ہوتے ہیں، خصوصاً جو لوگوں میں سادات، سید نہیں مراد، جو لوگوں میں سیانے اور بڑے ہوتے ہیں، اور سادات کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر وہ اولاد شروع ہوئی نا، یہاں یہ مراد ہے کہ ابھی رسول نہیں آتے، تو وہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں خصوصاً وہ ان کے ہاں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو قبول نہیں کرتے اور ان کے قائل نہیں ہوتے، ان کو قبول نہیں کرتے اور نہ ان کے قائل ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں وہ حکام اساسیہ عامہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ضعیف ہو جاتے ہیں اور مخفی ہو جاتے ہیں۔ کب؟ رسول کی فطرت کے فطرت ہوں ایک رسول تشریف لے گئے تو دوجے اجے آئے نہیں تو بچ ذرا زمانہ خالی بچ ذرا زمانہ انہوں زمانہ فطرت، اس وقت یہ جو عقائد ہیں نا، جو بنیادی عقائد توحید، رسالت، قیامت، یہ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ ضعیف کا مطلب ہے آہستہ آہستہ شیطان شرارتاں کرتا ہے، وہ چیزاں مٹ گئیاں تے مخفی ہو گئے جی۔ پھر رسول جدید کے آنے کے بعد ان کی تجدید ہو جاتی ہے، ان کی وہی عقائد۔ اسی واسطے قرآن پاک میں غور کریں، مشرکین کو دین ابراہیمی کی طرف بار بار توجہ دلائے گی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو حنیف تھے، نہ وہ مشرک تھے، نہ بت پرست تھے، تو تم کیسے دعوے کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں لیکن ان کے عقائد تمہارے نہیں ہیں؟ تو یہ وہی چیز ہے کہ عقائد ہوتے ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے وہ الفوظ الکبیر جو دسے ہے جی کہ پھر آہستہ آہستہ کرتے ہو چیزاں مٹدیاں نے جی۔ تو یہ کنے آ گئے کہ ہر احکام فریہ خاصہ یہ ان کے نبی کی بعثت سے پہلے موجود بھی نہیں ہوتے، اور نہ ان کو معلوم ہوتا، لیکن احکام اعتقادیہ عامہ توحید و رسالت یہ موجودہ بھی ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو ان کا پتہ بھی ہوتا ہے، خاص کر کے ان کو، لیکن وہ لوگ ان کو قبول نہیں کرتے، ان کے قائل نہیں ہوتے، تو پھر ہو جاتے ہیں وہ احکام اساسیہ عامہ فطرت رسول کے وقت ضعیف اور مخفی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اگلے رسول آتے ہیں تو پھر ان کی تجدید ہو جاتی ہے جی۔ تو ہر اگلے عالم کی ذمہ داری اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو نیا نبی تو آنا نہیں ہے جی، تو ہر کیا آنا ہے؟ اب ہر اگلے عالم کی ذمہ داری ہے نا کہ دین دھیان سے پڑھے خود، جیڑا تھوڑے نال میں نے پٹ کے میری سر کھپ گیا جی، کہ دین خود دھیان سے پڑھے، خود سمجھے، اور پھر دیکھے کہ ہمارے ہاں کون سی چیزیں ہیں جو بدعت و خرافات رائج ہو گئی ہیں، میں ان کے خلاف میں نے جہاد کرنا ہے جی۔ ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہے جی، نہ کہ انی عقیدت نال ایک دوسرے دے پیچھے پچھلا پھڑ کے لگے چلو جی، یہ تو نہیں نا گل جی۔ اے گل ہے کہ قیامت تک ہر عالم کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ دھیان سے پڑھے، پڑھ کر جو اس نے کتابوں میں پڑھا ہے مزید کتابیں پڑھے جی، مزید غور کرے، پھر وہ دیکھے کہ یار یہ بات جو تم کر رہے ہو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا میں بری ہوں اس سے، تم یہ غلط کر رہے ہو جی۔ کنی ذمہ داری تک وضاحت ہو جائے جی۔ عقیدہ توحید بیان کرنا ذمہ داری نہیں ہے علماء کی ہیں، تو اس مسئلے نو بیان کرو تو لوگ کی آکھن بھابی ہو گئے، تو مطلب ہے سارے کافر ہو جاؤ، نعوذ باللہ جی۔ بھئی عقیدہ توحید چھٹو کہ تو کفر ہے کہ کوئی نہیں؟ جس کے خلاف کفر ہے اس مسئلے نو بیان کرنے لگے تو سیا کو لوگ کی آکھن بھابی ہو گئے، لہذا میں توحید کے موضوع پر تقریر ہی نہیں کرتا ہوں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانی ہے، سے سیرت کے موضوع پر جلسہ کریں، لوگ کہیں بھابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اس کہنے دی وجہ تو دین چھڑ دینا جی۔ بڑے مشکل ہے کسی نے میری گل غریب دی کو سمجھ آ جائے تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ کسے پٹے لوگ تسی میں کی تنوں سمجھانا ہے تو کہ تھوڑے کھانے چ پانا ہے جی۔ اے گل ہے میں تاں دس رہے بھی نیا رسول آتا ہے تو وہ جو عقائد میں خرابی ہوتی ہے ان کو بیان کرتے ہیں، اس طرح ہر عالم کی ذمہ داری ہے جی،
لیکن مزید پڑھے پھر پڑھے پھر پڑھے پھر پڑھے پھر غور کرے. ہمارے فقہاء نے اتنی وضاحت کر دی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کتابیں بار بار پڑھنے کے بعد مطلب بالکل باغ باغ ہو جاتا ہے. بھی یار یہ بات ہے, یہ دیکھو 50 کتابیں میں رکھتا ہوں سامنے فقہ کی آپ کے, مجھے بتایا کس کتاب میں لکھا ہے. سارے فقہاء فرماتے ہیں یوں کرنا ہے, تم یہ کام کیوں کرتے ہو جی. 5واں مسئلہ, قد کانا فی حاضہ الامت, تحقیق تھے اس امت میں قبل البعثت, سونے دے اعلان نبوت تو پہلا کیا تھے, بقایا ملت ابراہیمیہ سے موجودہ لیکن ما تحریف و تغییر. یہ گل شاہ ولی اللہ صاحب آکھی ہے کہ کون سنے گے جی, تحریف تے تغییر ہوگی. اور وہ منسوب کرتے تھے ہوتے تھے منسوب کرتے تھے یہود اور نصارہ کی 2 ملتوں کی طرف اور ان کے مسائل کی طرف, تحریف سے پہلے اور تحریف کے بعد بھی ان کی طرف, یہ انہوں نے کہا ہے جی. پس قول بے عدم وجود الاحکام, حکم یا احکام قبل البعثت, یہ کہنا کہ بھی بعثت سے پہلے احکام یا حکم نہیں ہے, بالکل ہے ہی کو نہیں, یہ قول مشکل جداً ہے. وہ تو ہیں کیونکہ سلسلہ نبوت سے شروع ہوا ہے انسانیت کا. انج نہیں کہ پہلے نیلے دیلے بنائے تو 100 سال گزر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیجے. وہ سلسلہ نبی تو شروع ہے, انسانیت دا سلسلہ نبوت تو شروع ہے, قانون خدا بندی تو شروع ہے. اچھا جی, 6ٹھی چیز, حکم بالمعنی ثانی, حکم او 5 چیزاں, من ذاتیات فعل المکلف عند المعتزلۃ, معتزلہ کے نزدیک حکم معنی ثانی کے ساتھ فعل کے مکلف کی ذاتیات سے, کہ یعنی فعل کی ذات کا یہ تقاضا ہے کہ یہ فعل واجب ہو جائے, یہ مندوب ہو جائے, یہ مباح ہو جائے, یہ حرام ہو جائے. آگے سمجھے, پس نہیں صادر ہوتا مکلف سے کوئی فعل جو کہ نہ متصف نہ ہو متصف کسی حکم کے ساتھ, یعنی فعل اور فعل کا متصف ہونا بالحکم یہ مکلف کے وجود کے ساتھ موجود ہیں. پس حکم حادث ہے ان کے نظام, یہ پہلے دونوں موجود ہیں. اب جو حکم ہوا شریعت کی طرف سے کہتے ہیں یہ حادث ہے, حکم پہلے ہے, وہ جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ حکم لگتا ہے جی. 7ویں چیز, حکم بالمعنی الاول, خطاب اللہ المتعلق, اقتضان ہو, یہ جو اللہ کا خطاب ہے نا, حکم بھائی معنی خطاب اللہ, یہ اشاعرہ ماتریدیہ کے نزدیک لِأَنَّهُ تفافہ ہوا, اللہ تعالیٰ قدیم ہے جیسے اس کی باقی صفتیں ہیں, لہذا اللہ کا خطاب یہ بھی قدیم ہے جی. بھئی یہ خطاب سارے قرآن پاک کے چیننا اوامر بھی تو نہ ہی بھی تو کلام اللہ کی ہے, قدیم نہیں, قرآن حدیث ہے, اصول شاشد لگا پکوان جی. ہر جگہ تے کتاب اللہ چ پہلے کتاب جتنے شروع ہوتا تو پہلے کتاب اللہ دی تعریف ہوندی یار, کمال والی گل ہے جی. تو یہ اللہ کا کلام کیا ہے, تو یہ اوامر نمائی کس کے اندر ہیں, قرآن کے اندر ہے نا, کہ کسی اور کتاب ہے نہیں, اوامر نمائی کو بکری کتاب ہے, قرآن کے اندر ہے. تو قرآن اللہ کی تو کلام کیا ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفات قدیم ہیں جی. اے گل جی جی سنی. ہوں سنو جڑی پہلی گل پڑھی سی, قال المصنف, مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے, نئی خلاف اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان اس بارے میں کہ حکم بالمعنی الاول جی, وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ فِعْلٍ, اگرچہ ہے وہ کس میں, ہر فعل میں تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ, یعنی بالمعنی الاول تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ, وَقُمْ عَرَ کون بھی بعض, یہ قدیم ہے لیکن جائز ہے
یہ کہ نہ جانا جائے رسول کی بعثت سے پہلے نہ جانے جائیں بعض من الحکم بالمعنی ثانی نہ پہچانے جائیں. یہ تو ہے کہ بھئی جو ہے نا حکم قدیم ہے، حکم یعنی خطاب اللہ قدیم ہے، لیکن یہ جو حکم معنی ثانی ہے کہ اے شے ساڈے تے واجب ہے، اے شے ساڈے تے حرام ہے. یہ بعض ایسے ہوں کہ جو بے خصوصی ہی بعثت سے پہلے یہ جائز ہے. یہ دھیان کرے جی، باوجہ عدم مستقل ہونے عقل کے حسن قبو کے ادراک کے ساتھ، جو کہ حسن قبو واجب کرتے ہیں کس کو؟ جن میں حسن ہے وہ کرنے ہیں، جن میں قبو ان سے بچنا ہے جی. محض جانے جاتے ہیں بعض احکام آگے جی سمجھی. یہ جو حکم کا معنی ثانی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا خطاب تو قدیم ہے، نہیں خلاف اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان کے حکم بالمعنی الاول جی. وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ فِعْلٍ، اگرچہ وہ ہر فعل میں ہے، تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ، وہ یہ کیا ہے؟ قدیم ہے. لیکن جائز ہے کہ جو حکم بالمعنی ثانی ہے نا، وہ بعض نہ پہچانے جائیں بعثت سے پہلے، بعثت سے پہلے کہ بھی ایسا ڈیوت کرنا واجب احرام، یہ گل پہلے نہ پتہ لگے. سنیں ہی اچھا جی. مسئلہ نہیں خلاف اس بارے میں کہ حکم اگرچہ ہے ہر فعل میں قدیم او عندنا لأنہ الخطاب قدیم، لیکن جائز ہے یہ کہ نہ جانا جائے بعثت سے پہلے، نہ جانے جائے بعض من ہو حکم سے بے خصوص ہی جی. مسئلہ نہیں خلاف اس بارے میں کہ حکم گرچہ ہے ہر فعل میں قدیم، لیکن جائز ہے یہ کہ نہ جانے جائیں بعثت سے پہلے بعض من الحکم بے خصوص ہی جی. آگے اما عند المعتزلہ فلأنہ وإن کان ذاتیا لیکن منہ ما لا یدرک بالعقل الا بالحسن والقبح. بس بہرحال معتزلہ کے نزدیک عدم علم ببعض الاحکام، بہرحال معتزلہ کے جڑے بھی بعض کا حکم نہیں پتہ، او حکم بمعنی ثانی بعض کا نہیں پتہ، یہ معتزلہ کے نزدیک کیوں ہے؟ بہرحال معتزلہ کے نزدیک اس لیے کہ حکم اگرچہ معتزلہ کے نزدیک ذاتی ہے، نہیں موقوف شرع پر، بین اسطور لکھیا جے ذاتی ہے، ثابت ہے بغیر شرع کے، لیکن بعض حکم وہ ہیں کہ نہیں ادراک کیا جا سکتا عقل کے ساتھ حسن یا قبو کی علت اس فعل میں. اس میں حسن قبو کی علت کیا ہے؟ یہ عقل کے ذریعے نہیں پہچانی جا سکتی، اس لیے شریعت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. کیا جی؟ بہرحال معتزلہ کے نزدیک بس اس لیے کہ حکم گرچہ ہے حکم ذاتی نہیں موقوف شرع پر، لیکن حکم سے بعد وہ حکم ہے کہ نہیں ادراک کیا جا سکتا عقل کے ساتھ حسن اور قبو کی علت کا اس حکم میں. سنا جی ادھر دیکھو، بہرحال عدم خلاف عند المعتزلہ، اور جو بعض احکام ہیں بخصوص یا حکم بمعنی ثانی کہ ان میں خلاف نہیں ہے کہ وہ شرع شریف آئے گی تو پتہ چلے گا. بہرحال عدم خلاف معتزلہ کے نزدیک اس لیے کہ حکم اگرچہ کیا ہے؟ اگرچہ ذاتی ہے. کس کے لیے؟ بھئی فعل دی ذات وچ موجود ہے، شرع نہ آئے تم ہی پتہ ہے بھی اے فعل کی ہے، لیکن من ہو بعض اس حکم سے وہ ہیں کہ نہیں ادراک کیا جا سکتا کس کے ذریعے؟ حسن اور قبو کی علت کا اس فعل میں، تو پس نہیں معلوم ہوں گے بعض احکام قبل البعثت عندہم، کن کے نزدیک؟
اور بہرحال معتزلہ کے نزدیک پس اس لیے کہ حکم اگرچہ ہے ذاتی یعنی نئی موقوف شرع پر ثابت ہے بغیر شرع کے، لیکن بعض حکم وہ ہیں کہ نہیں ادراک کیا جا سکتا عقل کے ذریعے حسن قبو کی علت کا اس حکم اس فعل میں یا اس حکم میں۔ جی بہرحال معتزلہ کے نزدیک بس اس لیے کہ حکم اگرچہ ہے ذاتی نہیں موقوف شرع پر، لیکن بعض حکم وہ ہیں کہ نہیں ادراک کیا جا سکتا عقل کے ساتھ حسن اور قبو کی علت کا اس حکم میں اس یہ ہو گئے نا نزدیک اما عند غیرہم فلین الموجب وان کان الکلام النفسی القدیم لیکن ربما کان ظہورہ بالتعلق وهو حادث بحدوث البعثۃ فلا حکم مشخص قبلها بس فلا حرج صبر۔ اور عند غیرہم معتزلہ کے علاوہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ان کے نزدیک بعض احکام کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے کہ وہ شے جو واجب کرنے والی ہے وہ شے جو واجب کرنے والی ہے اگرچہ وہ کلام نفسی قدیم ہے کیا ہے کلام نفسی قدیم ہے، نہ کہ جو علل حادثہ ہیں نا ان کی وجہ سے شے واجب نہیں ہوتی، اصل موجب ہے کلام نفسی قدیم، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے ظہور اس موجب کا اثر کے ظہور کے ساتھ وہ جو وجوب وغیرہ ہے، لیکن ہوتا ہے ظہور اس کا تعلق کے سبب سے۔ کس کے سبب سے؟ کہ جب اللہ کے خطاب کا تعلق ہوگا نا بندوں کے ساتھ بعثت کے بعد، تو اب یہ جو تعلق ہے نا یہ حادث ہے، وَهُوَ حَادِثٌ بِحُدُوثِ یہ جو اللہ کے حکم کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ، چونکہ بعثت حادث ہے، ایک نبی آئے پھر دوسرے آئے، بعثت کیے، انبیاء قدیم نہیں ہو خدا دا نا جے، انبیاء سارے کی نے کہ قدیم نے، قدیم صرف اللہ دی ذات ہو بھلا ہوئے ہے جھوٹ جے، اور قدیم صرف اللہ دی ذات ہے او خدا دا نا جے۔ تو بعثت کیا ہوتی ہے؟ حادث ہے، تو بعثت ہوگی تو خطاب کا پتہ چلے گا۔ بھائی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن آیا، تو پھر سانو پتہ لگ گیا بھی حکیم الصلاۃ کا تعلق ہمارے ساتھ ہو گیا جی، کہ پہلے آیت آ گئی سی ہے پہاڑا ہوتے آیتاں پہ ایسے تے سونے چک چک لئی ہے جی، تو پہلے بعثت ہوئی ہے بعد میں تعلق ہوا ہے، تو بعثت بھی حادث ہے، اس خطاب قدیم کا جو تعلق ہے بندوں کے ساتھ یہ بھی حادث ہے۔ سنیں تو لہٰذا حکم مشخص بعثت سے پہلے کوئی نہیں ہے، حکم یہ وجہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ بعثت سے پہلے خاص حکم کوئی نہیں ہے جی بھائی اللہ کے علم میں تو ہیں کہ ہم نے فلاں وقت فلاں نبی بھیجنے ہیں اور یہ حکم ان پر نافذ کرنے ہیں، تو بعثت سے پہلے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہمارے ساتھ تعلق پکڑے گی جی۔ ہاں جی معتزلہ کے غیر کے نزدیک بس اس یعنی اشاعرہ تے ماتریدیہ وہ شاید جو واجب کرنے والی ہے وہ جو موجب ہے نا اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو کلام قدیم ہے، اس میں حکیم الصلاۃ ہے کہ کوئی نہیں، آت الزکوٰۃ، جتنے بھی اس میں احکام ہیں وہ سارے ہیں کہ کوئی نہیں جی، اصل موجب تو وہی ہے۔ اگرچہ وہ کلام نفسی قدیم ہے لیکن بسا اوقات اس کلام نفسی قدیم کا جو ظہور ہے وہ ہوتا ہے وہ تعلق کے ساتھ بھائی تعلق ہوگا بندوں کے ساتھ تو پھر پتہ چلے گا۔ اب تعلق کب ہوگا؟ جب نبی پر وحی آئے گی۔ وحی کب آتی ہے؟ جب اللہ ان کو نبوت دیتے ہیں یا سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس تو پہلا تھے
اس تو پہلا تو نہیں بھی سونے نے جڑی 40 سال گزارے اس وقت دسیا سی بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے تے اے شے فرض کیتی تے اے شے حرام کیتی دسے نہیں دسیا بیست تو بعد سونے دے سامنے وہ سارا کچھ ہوندا رہیا جی بت پرستی خانہ کعبے سارا کچھ ہے لیکن سونے نہیں دسیا کہ تھوڑے تے اے حکم ہے اللہ دا جی جدوں حکم آنا ہے اعلان نبوت دا اعلان ہونا ہے بیست ہونی ہے اس تو بعد گلاں شروع ہونیاں نے جی ہاں جی اور یہ تعلق حدیث ہے بیست کی حدوث کی وجہ سے چونکہ تعلق ہونا ہے بیست کی وجہ سے تو بیست حدیث ہے تو لہذا اس کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ بھی حدیث لہٰذا بیست سے پہلے کوئی مشخص حکم کوئی نہیں کوئی نہیں ہے تو لہذا فلا حرج عندنا ہمارا جی کوئی حرج نہیں ہے مطلب کیا ہوا حرج نہیں تو دیکھو بہرحال عدم خلاف عند غیر ساڈے نزدیک اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ بیست سے پہلے خاص حکم نہیں پتہ چلتے وہ عقائد کے تو پتہ ہیں بھئی عند غیرہم سے مراد ہے کون شائعہ اور ماتریدیہ تو عدم خلاف کیوں میں سن اس لیے کہ وہ شے جو واجب کرنے والی ہے کس کو ہم کو اگرچہ وہ کون ہے کلام نفسی قدیم ہے وہ جس کا نام کیا ہے کتاب ہے لیکن محض ہوگا ظہور اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ظہور حکم کا ظہور ہوگا تعلق کے ساتھ یعنی خطاب موجب کے خطاب موجب جب تعلق پکڑے گا نا حکم کے ساتھ تو پھر حکم کا حکم کا ظہور ہوگا اور یہ جو تعلق ہے خطاب موجب کا حکم کے ظہور کے ساتھ کے ساتھ یہ کیا ہے یہ حدیث ہے کیوں بیست کی حدوث کی وجہ سے یعنی بیست الرسول و تلاوتہ خطاب موجب رسول کی بیست اور ان کا اس خطاب کو تلاوت کرنا یہ کیا ہے یہ حدیث ہے حادث ہے جی تو پس نئی حکم بالمعنی ثانی مشخص و معین قبل البیست بیست تو پہلا حکم جڑے مشخص نے شریعت میں جڑی فقہ ساری پڑھ دے ہو یار یہ حکم مشخص بیست سے پہلے معین طور پر نہیں ہے لہٰذا پس نئی حرج ہمارے نزدیک قبل البیست فی العمل و ترک ہی معتزلہ کہتے ہیں کہ حکم پہلے ہیں ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے پھر عمل کیوں نہیں کراتے ہو اگرچہ معتزلہ بھی جدو بنے نے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے اعلان تو سال گزر گئے سن سارا کچھ بعد چنے حضرت حسن بصری تو ایک اٹھ کے کلاس باہر گئے تھے معتزلہ بنے لیکن یہ نہیں کہ بھی معتزلہ دا کوئی زمانہ آ گیا بچ کو فترت گزر گئی ہے کوئی نبی نہیں آئے یہ گل کوئی نہیں بیڑو کی بیماری جی بھی جو کچھ ہے نا ہونا یہ سارا کچھ جو پڑھ رہے تو بیست تو بعد ہو رہے جی صرف انج یہ اپنے تائیں عقلاً گلاں کر رہے ہیں جی معتزلہ نے بھی جو کچھ آکھے ہے ایک کلمہ پڑھنے تو بعد قرآن پڑھنے تو بعد علامے بڑھنے تو بعد یہ ساریاں گلاں نے جی کہ پہلو نے جی نہیں معتزلہ سرکار تو پہلے نے تو پھر کی کوئی کھانے چ پیندی پی جی تو لہٰذا بے نئی حکم معنی ثانی کے ساتھ حکم مشخص و معین کس تو پہلا قبل البیست لہٰذا ہم پر یہ سوال نہیں ہے کہ بھئی بیست سے پہلے تم عمل کیوں نہیں کرتے ہو یا اس عمل کے ترک کا حکم کیوں نہیں دیتے ہو ہم پر یہ حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارے نزدیک بیست سے پہلے حکم مشخص نہیں ہے جب نہیں ہے تو اب ہم کس طرح حکم دیں گے بھی یہ کرو اور یہ اور ان کے غیر کے نزدیک کن کا غیر بس اس لیے کہ الموجب وہ شے جو واجب کرنے والی ہے کس کو حکم کو بندوں پر اگرچہ وہ کون وہ موجب نہیں کلام نفسی قدیم ہے نہ کہ جو علل حادثہ ہے نا ہمارے سامنے یہ نہیں ہے لیکن بسا اوقات ہوتا ہے حکم کا ظہور تعلق کے ساتھ تعلق کس کا اس اللہ کے خطاب کا اور تعلق حادث ہے بیست کے حدوث کے ساتھ
لہذا پس نہیں حکم مشخص بعثت سے پہلے، پس نہیں حرج ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک جی اور بہرحال معتزلہ کے غیر کے نزدیک بس اس لیے کہ وہ شے جو واجب کرنے والی ہے حکم کو، اگرچہ ہے وہ شے جو واجب کرنے والی ہے حکم کو کلام نفسی قدیم، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے ظہور اس حکم کا تعلق کے ساتھ، اور تعلق حادث ہے بعثت کے حدوث کی وجہ سے، بس نہیں کوئی حکم مشخص بعثت سے پہلے، بس نہیں حرج ہمارے نزدیک۔ اگے واما الخلاف المنقول بین اہل السنت ان اصل الافعال الاباحۃ کما هو مختار اکثر الحنفیۃ والشافعیۃ او الحظر کما ذهب الیہ غیرهم۔ صبر، بہرحال خلاف جو منقول ہے اہل سنت کے درمیان، جی کن کے درمیان؟ سنت کے درمیان وہ کیا ہے ہن سنیں جی، معتزلہ اگوں ہونے نے اہل سنت کے درمیان جو خلاف منقول ہے وہ یہ ہے افعال کے اندر اصل کیا چیز ہے؟ صبر کر بات ہے پترا، اختلاف بات ہے موقع صاحب، بے اختلاف اس میں ہے کہ افعال کے اندر شریعت کے ورود سے پہلے کیا چیز ہے، اس میں اختلاف ہے جی۔ اصل الافعال یعنی احکام کے اندر، تو بے اصل افعال کے اندر اصل اباحت ہے یا کہ حظر ہے، تو اصل جو ہے نا اب اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف کہ اصل افعال میں کیا ہے؟ اباحت ہے، جیسا کہ یہ مختار ہے کن کا؟ یا کہ منع ہے، جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف غیر ان کے، ان میں سے ابو منصور ماتریدی ہیں اور صاحب ہدایہ اور اکثر محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے اندر اصل، یہ بھی سارے اہل سنت والجماعت ہیں جی۔ ہاں جی کیا جی؟ بہرحال خلاف جو منقول اہل سنہ کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ افعال کے انہیں ایک کنی میرے پیڑے افعال کے اندر اصل بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ اصل بات ہے، دوجے بھی بابے نال نے ساڑھے جی 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 وہ یہ ہے کہ افعال کے اندر جیسا کہ مختار ہے کن کا؟ مختار ہے اکثر حنفیہ کا اور اکثر شافعیہ کا، سنیں جی اچھا بس یا افعال کے اندر اصل حضر ہے، جیسا کہ یہ اس کی طرف بعض علماء گئے ہیں، ابو منصور ماتریدی صاحب ہدایہ اور اکثر محدثین، یہ دوجا قول ہی سنیں وکالا صدر الاسلام جنہ دی شرح وقایا پڑھ دے ہو فی الاموال توضیح بچ جی والحذر فی الانفس۔ بس صدر الاسلام نے یہ کہا ہے اموال جو ہے نا ان میں اصل اباحت ہے، انہاں محاکمہ کیتا ہے، اور انفس میں اصل منع ہے، کیا کہ جی؟ یعنی وہ افعال جن کا تعلق ہے مال کے ساتھ ہے ان میں اصل اباحت ہے، اور جن کا تعلق انسان کی ذاتوں کے ساتھ ہے، ان میں اصل اور قتل کرنا وطی کرنا وغیرہ یہ سارے من، یہ ان میں اصل منع ہے جی۔ سنیں جی فقیلا فقیل ان ذلك بعد الشرع بالادلة السمعية اي دلت على ان ما لم يقم فيه دليل التحريم معذور فيه او ممنوع عنه وفيه ما فيه۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک دن بھی اے خلاف بھی اس گل وچ اس گل وچ جڑا دسیا، بعض نے کہا ہے کہ یہ خلاف واقع ہے شرع شریف کے بعد، کس کے بعد؟ شرع شریف کے بعد ادلہ سمعیہ کے ساتھ، اس میں خلاف ہے، کس میں؟ ادلہ سمعیہ کے ساتھ، یعنی دلالت کرتے ہیں وہ ادلہ اس بات پر کہ وہ شے کہ نہیں قائم اس میں دلیل تحریم کی، یعنی ادلہ شریعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کام پہ دلیل حرمت کوئی نہیں ہے وہ معذون فی ہے یا ممنوع عنہ ہے، ایتھے اختلاف ہے بھئی جن کاموں میں شرع شریف وارد نہیں ہوئی وہ کام بھئی معذون فی ہیں یا
تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھی اکثر انفیہ اور شافیہ کہتے ہیں کہ معزون فی ہیں، بعض کہتے ہیں ممنوع عنہ ہیں، بعض نے انج کر کے بیان کیتا ہے خلاف، لیکن علامہ کہتے ہیں وفی ہے ما فی، اس میں اعتراض ہے جی۔ ہاں جی کیا جی؟ بعض نے کہا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ شرع کے ورود کے بعد ادلہ سمعیہ کے ساتھ، یعنی دلالت کرتے ہیں یہ ادلہ اس بات پر کہ وہ شے جس کے بارے میں دلیل تحریم قائم نہیں ہوئی وہ معزون فی ہے یا ممنوع عنہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور شارح کہتے ہیں اس میں اعتراض ہے بھئی شرع شریف وچ جن چیزوں کی حرمت آ گئی ہے وہ تو پتہ چل گئے، جن پر حرمت نہیں آئی ان میں اختلاف ہے کہ وہ جو واجب ہیں وہ بھی پتہ چل گئے، جن میں تحریم ہے وہ بھی پتہ چل گیا، جن کے بارے میں نہیں بیان کیا ان میں اختلاف ہے کہ وہ ان میں اصل اباحت ہے اصل بات ہے یا حضر ہے۔ ہن بے خود رو ما هو الاصل فی الافعال والاشیاء قبل ورود الشرع و بعدہ، بہر الخلاف، ایسا خلاف جو منقول ہے کن کے درمیان؟ اہل السنہ والجماعت کے درمیان، یہ ہے کہ اصل افعال کا کیا ہے جیسا کہ وہ مختار ہے اکثر حنفیہ کا اور اکثر شافعیہ کا، یا کہ اصل حضر ہے جیسا کہ گیس کی طرف ان کے جہت۔ ایک خلاف دی ایک تصویر دسی صدر الاسلام نے فرمایا ہے اموال میں اباحت ہے، انفس میں حضر ہے، اے شرع کے ورود سے پہلے، شرع کے ورود سے بعض نے کہا ہے کہ شرع کے بعد ادلہ سمیہ کے ساتھ یہ اختلاف تب ہوا ہے، تب یہ اختلاف ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دلالت کرتے ہیں ادلہ، یعنی جو قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھ آتے ہیں اس بات پر کہ وہ شے نہیں قائم جس میں نہیں قائم جس میں دلیل تحریم وہ کیا ہے معزون فی ہے عنہ ہے، اور اس میں ہے وہ جو اس میں ہے۔ سنے ہی وہی ہے نا بھی جدوں کسی شے نو حرام کہنا ہے تو اندے واسطے دلیل چاہیے نا بھی کیڑی دلیل نال اینو حرام کر رہے ہو، کیونکہ تحریم تے دلیل قطعی نال ثابت ہوندی ہے، کراہت جڑی ہے نا تحریمی تنزیہ یہ دلیل ظنی نال ثابت ہو جاندی، لیکن جڑی نا تحریم یہ دل قطعی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ دھیان کرو جی، جب کہ وارد ہے کلام سابق کیڑی من عدم الخلاف بین اہل السنہ والمعتزلہ فی عدم العلم ببعض الاحکام، قبل البعثہ، جب کہ یہ وارد ہے کیا وارد ہے کہ انہوں نے تو تحقیق اختلاف کیا ہے افعال میں، تسی آندے اختلاف کوئی نہیں بھی کیا یہ جو ہے نا حل ہے یا کیا افعال فی الاصل مباح ہیں یا کہ، تو تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں خلاف فی عدم العلم ببعض قبل البعثہ، یہ تسی کیویں آکھے یہ تو اختلاف ہے جی، تو تم نے کہا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے، تو باوجود ہے کہ اباحت اور حرمت دونوں کیا ہیں یہ حکم ہے، تو اب اختلاف تو ہو گیا ان میں جی۔ تو اس کا مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بہرحال خلاف جو منقول ہے نا کس کے درمیان بائیں طور کے افعال کا اصل کیا ہے، اس میں تین مذہب ہیں، اس میں کہ افعال کے اندر اصل کیا ہے، نمبر ایک اباحت کہ افعال کے اندر جیسا کہ وہ مختار ہے، دوسرا قول کے اصل اشیاء افعال کے اندر حضرت معنی دسیا نے بھی کی معنی اس دا جیسا کہ گیس کی طرف ان کے غیر وہ کون اور محدثین کے تو بیماریوں کی نبر سمجھایا جائے، اور چونکہ سارے عرف جال حدیث دا معنی ہو رہے نا یار میں کو انہوں گال نہیں کر رہا نسلیہ بھی یہ جو لفظ یہ مطلب بھی حدیث والے یعنی محدثین۔ اچھا فرمایا ہے اربا نے آئے لفظ اسے معنی جی استعمال انہوں نے پریشانی کو نہیں ساڑھے تھے مصنوعات نے کی جنہ دی وجہ تو سانو پریشانیاں کھڑی ہیں جی ساریاں بھی آ نہ لینا ہے آ نہیں لینا جی۔ وقال صدر الاسلام
انہوں نے فرمایا کہ اموال میں اصل اباحت ہے اور حضر اور حرمت انفس بچیا انفس میں اصل انج بولنا بے اموال میں اصل اور انفس میں اصل بس فقیلا بعض نے کہا ہے وہ جڑا سوال سی پہلا جواب میں اس سوال سے کہ انہاں کہا جی خلاف اس چیز وچ کہ یہ خلاف آیا ہے بعد ادلہ سمعیہ کے ساتھ یعنی ادلہ جو دلالت کرتی ہیں یعنی دلالت کرتی ہیں ادلہ سمعیہ اس بات پر کہ وہ شے کہ نہیں قائم اس میں وہ بعض کے نزدیک اور جڑے پہلے یا ممنوع عنہ اور تو یہ دونوں کون یہ عقلی تے وفی ہے معافی ہے نہ رد کیتا ہے وجہ ذوف اس جواب کی اور اشارہ کیا مصنف نے جنا کیلا والا ہی وفی ہے معافی ہے اشارہ کیا اس میں اس کے اور تفصیل کیا ذوف کی وجہ کی خود جڑا مصنف نے آپ اس تعلیق لکھی جتھے چنگی گنڈ بدھی نا اتھے آپ آ کے گنڈ وچ آ شے جی تو وہ تعلیق مناک ہے کہ وکال فی ایک اس میں اشارہ اس بات کی طرف وہ شے جو ظاہر ہوئی ہے ان کے کلام کے وہ یہ ہے کہ خلاف شرع شریف کے ورود سے پہلے ہے سنیں بات نہیں شرع شریف کے اسی لیے تو نہیں بنایا انہوں نے ہن سنو اگر شرع شریف کے ورود کے بعد خلاف ہو تو جو کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل کیا ہے تو اب اگر ان پر دلیل شریعت میں آ گیا کہ یہ حرام ہے تو پھر تو کہنا چاہیے تھا کہ وہ پہلے مباح تھی اب وہ حرام ہو گئی لہذا وہ منسوخ ہو گئے اور یہ ناسخ ہو گئے حالانکہ بات اصلیہ کے بعد جب اس پر کراہت یا حرمت کی دلیل آتی ہے تو اس کو منسوخ نہیں کہتے پہلے کو منسوخ اور اگلے کو اسی لیے نہیں کہتے کہ اگر شرع شریف کے بعد ہو تو پھر تو ناسخ منسوخ ہوتا ہے لیکن یہاں ناسخ منسوخ ہے تو کون اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اختلاف ہے شرع شریف سے پہلے اسی لیے نہیں بنایا انہوں نے اباحت اصلیہ کے رفع کو کیا کیوں بوجہ عدم شرع شریف سے پہلے جی چل بے کتھوں اور بہرحال خلاف ایسا خلاف جو منقول ہے اہل سنہ کے درمیان یہ ہے کہ افعال کا اصل اباحت ہے جیسا کہ وہ مختار ہے اکثر حنفیہ اور اکثر شافیہ کا سنیا جی ایشا اصل کی ہے اباحت ہے واشد لکھا ہے اکثر حنفیہ ان میں سے عراقیون ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسی بات کی طرف تو اشارہ کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اس بندے کے بارے میں کہ جس کو دھمکایا گیا حدیدہ بالقتل کہ تینوں قتل کر دینا ہے تو ورنہ کی کھا میتا کھا یا شراب پی تو اس نے نہیں کیا حتیٰ کہ قتل ہو گیا تو امام محمد صاحب نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ یہ عاصم ہوگا اس لیے کہ میتا کا کھانا اور شراب کا نہیں حرام ہوئے مگر کس کے ساتھ ناحج کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ امام محمد صاحب نے دیکھ لو نا بنایا اباحت کو اصل اور حرمت کو حرمت جو عارض النہ بھی ٹھیک ہے نا بے حرمت اتنے آئی ہے جی تام اسد آپ نے آکھا بھی یہ بندہ مجرم ہے جی جی اے شاباش ہے جی چلو جی یا کہ حضر ہے یعنی اصل افعال میں حرمت ہے جی جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف ان کے غیر اور فرمایا صدر الاسلام نے اباحت اموال میں اور حضر انفس میں کیا ہے اصل ہے اور پس بعض نے کہا ہے وہ نہ کہ نہیں اختلاف ایک اور شے بچے بعض نے کہا ہے بے شک یہ اختلاف واقعہ ہے شرع شریف کے بعد
ادلہ سمیہ کے ساتھ، یعنی دلالت کرتے ہیں ادلہ اس بات پر کہ وہ شے نہیں قائم اس میں دلیل تحریم وہ موزون فی ہے یا ممنوع عنہ ہے، اور اس میں ہے وہ جو اس میں ہے۔ شابہ جی۔ اور بہرحال خلاف جو منقول ہے اہل سنہ کے درمیان یہ ہے کہ افعال کا اصل عبادت ہے، جیسا کہ وہ مختار ہے اکثر حنفیہ کا اور اکثر شافعیہ کا، یا حضر جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف ان کے غیر، اور فرمایا صدر الاسلام نے کہ بات اموال میں اور حضر انفس میں ہے۔ پس بعد نے کہا کہ یہ شرع کے ورود کے بعد ادلہ سمعیہ کے ساتھ، یعنی دلالت کرتے ہیں یہ ادلہ اس بات پر کہ وہ شے کہ نہیں قائم اس میں دلیل تحریم وہ معزون فی ہے یا ممنوع عنہ ہے، اور اس میں وہ ہے جو اس میں ہے۔